جس وقت ایک صحابی آئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، آ کے شکایت کی تھی اپنے باپ کی کہ محبوب میری اولاد بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، مجھے ان پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اب میری اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن محبوب میرا جو باپ ہے مجھ سے میرا مال زبردستی لے لیتا ہے، میرے مال سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، حالانکہ محبوب میری اور بھی بڑے اخراجات ہیں، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، بچوں کی اخراجات کو پورا کرنا، وہ بھی میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور میرا باپ مجھ سے میرا مال لیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کے کہا کہ میں نے تمہاری شکایت کی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، جو تم مجھ سے میرا مال لیتے ہو، تو میرے نبی نے تمہیں بلایا ہے۔ اب وہ باپ جو صحابی رسول ہے، شکایت کرنے والا بیٹا بھی صحابی، لیکن جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلے تو دل میں یہ خیال تھا کیسی اولاد ہے، ساری زندگی میں نے خرچ کیا اس پہ، میں اس کی خاطر بوجھ اٹھا اٹھا کے کمر میری ٹیڑھی ہو گئی، نہ میں نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اس کی خاطر میں نے ہر تکلیف برداشت کی، آج جب میں محتاج ہوں اس کے مال کا، میں کر کچھ نہیں سکتا، میرے جسم کے اندر نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا، آج مجھے جب اس کے مال کی حاجت ہے، تو یہ شکایت اس نے میری کر دی، اب پتہ نہیں میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ صحابی، وہ والد اپنے گھر سے یہ سوچ کے چلتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ جب دونوں باپ بیٹا حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے نبی نے پھر اس صحابی سے کہا، اس بیٹے سے کہا کہ اب بتاؤ کیا تم شکایت کر رہے تھے؟ اس نے پھر وہی لفظ دہرائے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے ان پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، میرا باپ مجھ سے میرا مال لیتا ہے۔ میرے محبوب نے جو جملے بولے، آج اگر کسی اولاد کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کماتا میں ہوں، اس پہ بس میرا ہی حق ہے، والدین کا نہیں، تو میرے نبی کے اس فرمان سے کوئی عبرت حاصل کرے۔ میرے آقا نے جو جملے بولے، فرمایا تم کہتے ہو تمہارا باپ تجھ سے تمہارا مال لیتا ہے، فرمایا یہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ جو تیرے پاس مال ہے یہ تیرا ہے، انتا ومالکا لابیکا، فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، سبحان اللہ، فرمایا تو خود بھی اپنا مالک نہیں، تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے میرا مال لیتا ہے، انتا ومالکا لابیکا، فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تو بھی تجھ اپنی ذات پر بھی تمہیں اختیار نہیں، تم بھی اپنے باپ کی ملکیت ہو، اپنے باپ کے ہو، اور تمہاری ملکیت میں جو کچھ ہے وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، یہ بھی تمہارے باپ کا ہی مال ہے، لہذا تمہارا باپ تجھ سے تمہارا مال نہیں لیتا، وہ تجھ سے اپنا ہی مال لیتا ہے، یعنی اپنے ہی مال کو وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت کو واضح کیا۔ خلق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے متصل بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس سے مفسرین نے فرمایا کہ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق یہ رب ذوالجلال کی ذات کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر انسان پر اس کے والدین کا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ اب اس میں رب ذوالجلال نے مطلقاً والدین کسی بھی عمر میں ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن بطور خاص وہ عمر والدین کی کہ جس میں انہیں ضرورت ہے اولاد کی۔ اولاد اب یہ نہ سمجھے وہ کلچر اوروں کا ہے کہ جن میں باپ بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے، تو انہوں نے باقاعدہ الگ سے اولڈ ہاؤس بنائے ہیں کہ اب ان کی گھر میں ضرورت نہیں، کہ بوڑھے ہو گئے کسی کام کے نہیں رہے، ان کے کھانسنے سے تو اب جراثیم پھیلیں گے، تو کہیں بچے بیمار نہ ہوں، اٹھاؤ انہیں اولڈ ہاؤس پھینکاؤ۔ تو یہ کلچر اوروں کا ہے۔ اسلام کہتا ہے جس گھر میں بوڑھا ہو
عرشی بھی جھک کے اس گھر کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی برا شخص ہو یا کوئی بری خاتون ہو، اللہ کو اس گھر پہ اتنا پیار آتا ہے، عرشی جو ہے آسمان کے فرشتے، ان کو آسمانوں سے وہ گھر نور کی طرح نظر آتے ہیں کہ جس طرح مساجد چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں زمین پہ، اسی طرح وہ گھر بھی انہیں نورانی نظر آتے ہیں جن گھر کے اندر کوئی برا موجود ہے، اور اس گھر میں رب ذوالجلال کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بطور خاص اس کا ذکر کیا، فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا والدین ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو پھر تم پہ لازم ہے انہیں اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اس پہ تقریباً 100 کے قریب اقوال ہیں جو مفسرین نے اس پہ بیان کیے کہ لفظ اف کے اندر کتنی بڑی تشریح ہے۔ یہی نہیں کہ لفظ اف کہنا، حمزہ اور فا اف کہنا ہی اللہ نے منع کیا، نہیں۔ اب کوئی گالی دے، جھڑکی دے، یا معاذ اللہ کوئی مارے، لیکن وہ کہے میں نے اف تو نہیں کہا نا، میں نے لفظ اف تو نہیں بولا، قرآن نے اف کہنا منع کیا۔ اف کے اندر تشریح اتنی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر افن کی ایک تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں افن کا تو یہ بھی مطلب ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی اس سٹیج کو پہنچ گئے، اتنے بوڑھے کہ اپنے پاؤں سے چل بھی نہیں سکتے، بستر پہ ہیں، یہاں تک کہ پیشاب اور پخانہ بھی ان کا بستر پہ نکل جاتا، اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے جسم کو پاک کرے، ان کے بستر کو دھوئے۔ فرمایا ان کا ناپاک بدن اور ان کا وہ نجس بستر دھوتے ہوئے، اگرچہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اسے بدبو آتی ہے، لیکن اپنے والدین کے سامنے ان کی یہ نجاست کو دور کرتے ہوئے اپنے چہرے کے تیور نہ بدلنا، ماتھے پہ بھل نہ آنے دینا کہ کہیں تمہارے والدین تمہارے چہرے کے تیور بدلتے دیکھیں گے، اس سے بھی ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی کہ جب یہ چھوٹا تھا بستر پہ پیشاب پخانہ کرتا تھا، ہم تو نفرت نہیں کرتے تھے، دن میں 5 بار بھی کرتا تھا تو ہم 5 بار دھوتے تھے، ہم تکلیف محسوس نہیں کرتے تھے، ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی، آج اسے یہ کرنا پڑا تو یہ اس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ فرمایا اگرچہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ بدبو آئے گی، لیکن فرم سے سہتے رہو، چہرے کا تیور ٹھیک رکھو، ماتھے پہ بل نہ آنے دو، اگر اس سے بھی چہرے کے تیور بدلے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچی، فرمایا یہ بھی افن کے اندر آتا ہے، اللہ نے ایسا کرنا بھی اولاد پہ حرام کر دیا ہے، اگر ایسا کرو گے اللہ کے دربار میں اس کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور فرمایا انہیں جب بھی ان سے بات کرو تو نرمی سے کرو، لہجہ بھی نرم ہو، آواز بھی نیچے ہو، کوئی بھی اپنا بات کرنے کے لحاظ سے انداز بھی ایسا نہ ہو جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، ان کے بات کرنے سے پہلے اپنی بات نہ کر دینا۔ آج معاملہ ایسا ہے کہ والدین اگر وہ پڑھے لکھے نہیں، اولاد کو پڑھا دیا محنت مزدوری کر کے، اولاد 4 جماعتیں پڑھ کے کہتی ہے ابا جی آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ بات کیسے کرنی ہے، مجھے پتا ہے یہ بات معاملہ کیسے ہے، اس بات کو کیسے کرنا ہے، یعنی باپ کو یہ کہہ کے کہ آپ چپ کریں آپ کو نہیں پتا، یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ کسی جگہ پہ باپ ایسی بات کر رہا ہو کہ جو بیٹا اس سے بہتر کر سکتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کی سنے اپنی نہ سنائے، اس کی سنے کہ وہ کیا کہتا ہے، یہ ادب ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرے لہجہ بھی نرم ہو، بات بھی نرم ہو، اور آواز بھی ان کی آواز سے اونچی